بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 8ویں مرحلے میں ہے۔ گزشتہ جلسے کے اندر تیسری فصل کو بیان کیا کہ تیسری فصل میں مرحوم علامہ نے ہوویت یا حمل کے اقسام کو ذکر کیا۔ عرض ہوا کہ جہاں پر بھی وحدت ہے اس وحدت کے خواص اور عوارض میں سے ہوویت ہے۔ یہ ہوویت مصدر جعلی ہے، اصل میں دا ہوا جیسے آپ جاہلیت، قادریت، عالمیت ایسے مصدر جعلی بناتے ہیں، ایسے بھی ہوویت بھی مصدر جعلی ہے۔ وحدت کے عوارض اور خواص میں سے یہ ہے کہ ہوویت یعنی ایجاد اتحاد۔ اچھا، جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا ہوویت یعنی ایجاد اتحاد، تو خود بخود اس کے ضمن سے کثرت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اتحاد ایسا ہے جو کثرت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، کیونکہ ہوا یہ وہ ہے۔ خود جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا یہ وہ ہے، تو اس کے ضمن میں آپ نے گویا کہ خود ہی کثرت کا بھی پتہ دے دیا کہ دو چیزیں ہیں، منتہا ان دونوں چیزوں کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے۔ اور حمل کی بھی یہی تعریف تھی کہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کرنا، خوب یہی حمل ہوتا ہے۔ بس جہاں پر بھی دو چیزیں مختلف ہوں اور دونوں کے درمیان ایک طرح کا اتحاد پایا جائے تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ لیکن مرحوم علامہ نے فرمایا کہ عام طور پر متعارف طریقے سے جب بھی حمل کہتے ہیں تو مراد یہ دو والے حمل ہوتے ہیں، یعنی حمل اولی اور حمل شایع ثنائی۔ حالانکہ جہاں پر بھی دو مختلف چیزوں کے درمیان اتحاد ما ہو اس کو حمل کہہ سکتے ہیں، لیکن معروف یہ دونوں اقسام ہیں۔ لیکن اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک اور مورد بھی ہے جہاں پر آپ حمل کی بات کر سکتے ہیں کہ علامہ نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، کل میں نے کہا تھا تھوڑا اشارہ کروں گا۔ وہ ہے حمل حقیقت و رقیقت، علت اور معلول کے درمیان۔ وہاں پر وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے، یعنی من جہتن وحدت ہے، من جہتن کثرت ہے، کیونکہ علت اور معلول کے درمیان بہرحال سنخیت پائی جاتی ہے۔ اس سنخیت کی وجہ سے ایک طرح کی وحدت بھی درست ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے کیونکہ کہتے ہیں ایک علت ہے اور ایک معلول ہے تو لہذا کثرت بھی ہے۔ کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عالی مباحث میں اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ العلت ہی المعلول حقیقتان، جبکہ والمعلول هو العلت رقیقتان۔ علت معلول کی حقیقت ہے، کیونکہ معلول انہی کمالات کا تنزل ہے جو علت کے اندر موجود ہے، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ معلول کی حقیقت علت ہے۔ اور دوسری طرف سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معلول وہی حقیقت ہے لیکن اس کا رقیقہ ہے، اس کا ہلکا سا جلوہ ہے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ عالی مباحث میں مطرح ہوتا ہے، عرفی ذہن اس نقطے کو درک نہیں کرتا درست طریقے سے، لہذا مرحوم علامہ نے یہاں پر فقط اور فقط حمل اولی اور حمل شایع ثنائی کو ذکر کیا۔
وگرنہ حق کے مطلب یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان بھی حمل حقیقت اور رقیقت ہے، یعنی علت وہی معلول ہے حقیقتاً اور معلول وہی علت ہے رقیقتاً، معلول علت کا رقیقہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہاں پر بدایہ میں مرحوم علامہ نے حمل اولی میں اس نقطے پر زور دیا کہ موضوع اور معمول مفہوماً یا ماہیتاً متحد ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان فرق اعتباری ہے، لیکن نہایہ کے اندر تھوڑا سا دقیق تر کہا۔ نہایہ میں کہا کہ موضوع اور معمول جس طریقے سے وجوداً متحد ہوتے ہیں اسی طریقے سے مفہوماً و ماہیتاً بھی متحد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وجودی اتحاد کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ کہ یہ اس حمل کے بارے میں چند نکات۔ چوتھی فصل کے جو آج کا بحث ہے اس کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حمل شایع ثنائی کے کچھ تقسیمات ذکر کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ حمل شایع ثنائی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں وجوداً متحد ہیں، مفہوماً مختلف ہیں۔ وجودی اعتبار سے اتحاد ہے، مصداقاً متحد ہیں، مفہوماً دونوں مختلف ہیں۔ الانسان و ذاہق، اب ذیق اور انسان کا مفہوم مختلف ہے لیکن وجوداً متحد ہیں، وہی مصداق جو انسان کا ہے وہی مصداق ذاہق کا بھی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں حمل شایع ثنائی۔ کہ یہ تقسیم بھی آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں کہ حمل شایع ثنائی یا حمل ہو ہے یا حمل زو ہے، یا آپ حمل مواتات کہیں اور حمل اشتقاق کہیں۔ خب حمل ہو یا حمل مواتات یعنی محمول بذات خود موضوع پر قابل حمل ہو، اس میں آپ کو کسی زائد چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال الانسان و ذاہقون، خب یہ معمول ڈائریکٹ موضوع پر قابل حمل ہے، اس کو کہتے ہیں حمل ہو یا حمل مواتات۔ اس کے مقابلے میں حمل زی ہو یا حمل زو ہو یا حمل اشتقاق، دونوں نام ہیں اس کے، وہ ایسا حمل ہے کہ جہاں پر ڈائریکٹ آپ معمول کو موضوع پر حمل نہیں کر سکتے بلکہ وہاں پر ایک شیء زائد کو اعتبار کرنا پڑے گا، یا زو کو مقدر ماننا پڑے گا، یا اس معمول سے آپ کو مشتق نکال کر اس کو حمل کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید عدل، خب یہ حمل زوہو ہے کہ ڈائریکٹ عدل کو زید پر آپ حمل نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ یہاں پر زو کو مقدر رکھے یعنی زید ذو عدل، یا عدل سے اشتقاق کریں یعنی زید عدل یعنی عادلون، کہ المنطق میں پڑھ چکے آپ، لہذا یہ اتنا بڑا مطلب نہیں ہے۔ خب عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں، پھر ایک اور تقسیم ہے جس کو ذکر کرتے ہیں۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، وینقسم الحمل الشائع، حمل شائع تقسیم ہوتا ہے الی حمل ہو اور وحمل زی ہو، ایسے تیسری سطر میں عبارت ہے، تقسیم ہوتا ہے حمل شائع حمل ہو کی طرف، کہ وہ کیا ہے، وَهُوَ أَن يُحْمَلَ یا وَهُوَ أَن يَحْمِلَ الْمَحْمُولُ عَلَى الْمَوْضُوعِ، یہ وہ قسم ہے کہ جہاں پر محمول کو موضوع پر حمل کرے بلا اعتبار امر زائد، خب کسی امر زائد کو اعتبار کیے بغیر، وہاں پر آپ کسی امر زائد کو اعتبار نہ بھی کریں، ڈائریکٹ معمول کو موضوع پر حمل کر سکتے ہیں، جیسے الانسان ذاہقون۔ ویسمى ایضا حمل المواتات، کہ خوب اس کو حمل مواتات کہتے ہیں، کہ مطلب روشن ہے، پڑھا بھی آپ نے منطق میں۔ وحمل زی ہو، یہ عطف ہو رہا ہے حمل ہو پر، یعنی ینقسم الحمل الشائع الی حمل ہو وحمل زی ہو۔ اچھا حمل زو ہو کیا ہے، وَهُوَ أَن يَتَوَقَّفَ اتحاد المحمول مع الموضوع علی اعتبار زائد۔ آغا یہ وہ حمل ہے کہ جس میں محمول کا موضوع کے ساتھ متحد ہونا متوقف ہے ایک زائد اور اضافی چیز کے اعتبار کرنے پر،
یا آپ کوئی چیز مقدر مانیں یا کوئی چیز مشتق سمجھے. کا تقدیر زی اول اشتقاق، مثلا زو کو مقدر مانیں یا اشتقاق کریں. جیسے کا زید عدل، یعنی زید عدل یعنی اے زو عدل، او عادل زو عدل. زو کو اگر مقدر مانے اور عادل اگر آپ عدل سے مشتق قرار دیں، کہ المنطق میں آپ نے پڑھا ہے لہذا اس پر زیادہ نہیں رکتا. اچھا، ایک اور تقسیم ہے حمل شائع کی. ایک حمل شائع بتی ہے اور ایک حمل شائع غیر بتی ہے. حمل شائع بتی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کے موضوع کے افراد محقق ہوں، یعنی واقعاً موجود ہوں، کہ جن پر یہ عنوان موضوع صدق کرتا ہو. مثلا الانسان ضاحکن، اب یہاں پر انسان کے واقعاً افراد واقعاً موجود ہیں، محقق ہے، کہ جن پر ضاحکن صدق کر رہا ہے، کہ اس کے موضوع کے افراد محقق ہے، موجود ہے. اس کو کہتے ہیں حمل بتی. اور اس کے مقابلے میں حمل غیر بتی. حمل غیر بتی یعنی جہاں پر موضوع کے افراد فرض کیے جاتے ہوں، یعنی واقعاً محققاً موجود نہیں ہے، آپ فرض کرتے ہیں. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، ہر معدوم مطلق کے لیے خبر نہیں دی جا سکتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ معدوم مطلق کا فرد محقق تو نہیں ہے، آپ فرض کرتے ہیں اور اس کے لیے اس معمول کو ثابت کرتے ہیں. یعنی گویا کہ آپ کہتے ہیں اگر معدوم مطلق کے افراد ہوں تو ان کی خبر نہیں دی جا سکتی، اگر معدوم مطلق ہو تو آپ اس کی خبر نہیں دے سکتے. اسے کہتے ہیں حمل شائع غیر بتی. اچھا، اگر مطلب کو آپ تھوڑا سا دقیق طریقے سے سمجھنا چاہے تو ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو عام طور پر منطقی کتابوں میں ہوتا ہے. شرح شمسیہ وغیرہ میں یہ مطلب ذکر ہوا ہے، لیکن افسوس کہ المنطق میں یہ مطلب نہیں آیا، لہذا تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں، جب بھی آپ ایک قضیہ بناتے ہیں نا، مثلا آپ کہتے ہیں الانسان ضاحکن، تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. دقت کیجئے گا، یہ مطلب اہم ہے، دوسری جگہوں پر آپ کو فائدہ دے گا. جب بھی آپ کہتے ہیں الانسان ضاحکن، موضوع اور معمول بناتے ہیں تو 4 چیزیں ہیں آپ کے سامنے. ایک موضوع کا مفہوم، کہ جس کو آپ عنوان کہتے ہیں، انسان. 2 اس موضوع کے افراد یا مصادیق کہ جن پر عنوان موضوع صدق کرتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، کہ جن پر عنوان موضوع صدق کرتا ہے. درست. اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپ معمول میں بھی فرض کرتے ہیں. محمول کا عنوان ضاحک ہونا اور اس ضاحک کے افراد کہ جن پر ضاحک صدق کرتا ہے. عقلی طور پر 4 چیزیں ہیں: موضوع کا عنوان اور موضوع کا عنوان جن مصادیق پر صدق کرے، محمول کا عنوان اور معمول کے مصادیق. 4 چیزیں ہو گئی. اچھا، اب جب آپ قضیہ بناتے ہیں نا، قضیہ مثلا جیسے حمل شائع سنائی یہاں پر آپ نے بنایا ہے، قضایہ معصورہ جتنے بھی آپ بناتے ہیں، درست ہے، قضایہ معصورہ جو آپ بناتے ہیں، سوال حمل کے مورد میں ان 4 چیزوں میں کن چیزوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے؟ 4 چیزیں ہوئی نا. موضوع کا عنوان الانسان ضاحکن میں عنوان انسان. 2 اس عنوان انسان کے مصادیق جن پر یہ عنوان انسان صدق کرتا ہے. 3 محمول کا عنوان ذیک، محمول کے عنوان کے مصادیق کہ جن پر ذیک صدق کرتا ہے.
سوال جب آپ کہتے ہیں کہ حمل میں دو چیزوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان چار چیزوں میں کون سی دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے؟ تو وہاں پر شرح شمسیہ وغیرہ جو منطق کی پرانی کتابیں ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ آغا اتحاد ہوتا ہے موضوع کے مصادیق اور محمول کے عنوان کے درمیان، یعنی الانسان ضاحکون، یعنی انسان کہ جو عنوان ہے اور اس کے مصادیق ہیں زید و عمرو و بکر، تو جو اس کے مصادیق ہیں یعنی زید و عمرو و بکر، ان مصادیق اور محمول کا جو عنوان ہے یعنی ضحک، ان دونوں کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، یعنی زید و عمرو و بکر و خالد ضاحک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق المحصورات، محصورات کی تحقیق۔ اور یہ جو عنوان محمول کو آپ مصادیق کے موضوع کے ساتھ متحد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقد الحمل۔ دقت کیجیے گا، یہ اصطلاحات بہت استعمال ہوتی ہیں۔ عقد الحمل یعنی محمول کا عنوان موضوع کے مصادیق کے ساتھ متحد ہے، زید عمر بکر خالد ضاحک ہے، اسے کہتے ہیں عقد الحمل۔ اچھا، اگر عنوان موضوع اور مصادیق کے موضوع کو آپس میں نسبت سنجی کرے، یعنی الانسان ضاحکون، یہاں پر جو عنوان موضوع ہے یعنی انسانیت اور جو اس کے مصادیق ہے یعنی زید و عمر و بکر، اگر عنوان موضوع کو مصادیق کے موضوع کے ساتھ نسبت سنجی کریں، اس کو کہتے ہیں عقد الوضع۔ دقت کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد الوضع۔ عقد الوضع میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع کے مصادیق کو موضوع کے عنوان کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقد الوضع۔ درست ہے؟ تو اب یہ جو تقسیم ہے نا، تقسیم بتی اور تقسیم غیر بتی، یہاں پر ہم عقد الوضع کے اعتبار سے مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ عقد الوضع میں جو عنوان موضوع کے مصادیق ہیں وہ محقق ہے، اس کو ہم کہیں گے قضیہ بتیہ، حمل بتی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جو عنوان موضوع کے مصادیق ہیں وہ فرضی ہیں، تقدیری ہیں، فرض کر رہے ہیں آپ، ان کو کہیں گے غیر بتی۔ کہ دیکھیے یہ مطلب تھا۔ اگر دقت آپ نے کی ہو تو علم منطق میں جب موجہات کی بحث آپ پڑھتے ہیں وہاں پر اکثر آپ سنتے ہیں اگر وصف عنوانی اس میں ہو تو مثلا مشروط عامہ بنے گا، عرفی عامہ بنے گا۔ وہ جو وہاں پر وصف عنوانی کہتے ہیں نا، وصف عنوانی ادھر ناظر ہوتے ہیں اسی عقد الوضع کی طرف۔ اکثر وہاں پر بچے المنطق میں موجہات کی بحث میں آ کر پھنس جاتے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ وصف عنوانی کیا ہے۔ بابا وصف عنوانی وہاں پر کیا ہے؟ وصف عنوانی یعنی یہی عقد الوضع۔ دقت کرے۔ وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى بَتِّيٍّ وَغَيْرِ بَتِّيٍّ، حمل تقسیم ہوتا ہے حمل بتی اور غیر بتی کی طرف۔ حمل بتی کیا ہے؟ بتی یعنی وہی بت سے یعنی یقینی۔ والبتی ما كانت لموضوعه افراد محققۃ، حمل بتی اس حمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کے موضوع کے افراد محقق ہوں، محقق افراد ہوں، یعنی عقد الوضع میں عنوان موضوع کے مصادیق واقعاً موجود ہوں۔ یصدق علیہ عنوانہ، کہ جن مصادیق پر موضوع کا عنوان صادق آتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے عقد الوضع۔ جیسے الانسان ضاحکٌ یا الکاتب متحرک الاصابع۔ وغیر البتی، اور غیر بتی کیا ہے؟ ما کانت لموضوعہ افراد مقدرۃ غیر محققۃ۔ غیر بتی اس حمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر عقد الوضع میں عنوان موضوع کے جو مصادیق ہیں وہ فرضی ہوں، تقدیری ہوں، جہاں پر اس کے موضوع کے افراد مقدرتن یعنی فرضی ہوں، غیر محققتن تحقق نہ رکھتے ہوں، فرضی ہوں فقط۔
कक़ौलिना कुल्लु मअदूमिन मुतलकिन फ़इन्नहु ला युख़बरु अन्हु। ज़ाहिर सी बात है कि उन्वान मअदूम मुतलक का मौजू तो मिस्दाक तो आप फ़र्ज़ कर रहे हैं ना, वगरना हकीकत में तो मअदूम मुतलक का फ़र्द खारिज में नहीं है, उसका मिस्दाक खारिज में नहीं है। या कुल्लु इज्तिमा नकीज़ैन मुहालुन। अब जाहिर सी बात है कि जो उन्वान इज्तिमा नकीज़ैन है इसके मिस्दाक को आप फ़र्ज़ करते हैं, वगरना हकीकत में खारिज में तो इज्तिमा नकीज़ैन मुहाल है, मौजूद ही नहीं हो सकता। खुलासा कलाम कि अक़दुल वाज़ में उन्वान मौजू के मसादीक या मुहक्कक और मौजूद हैं या मुहक्कक और मौजूद नहीं है, फ़कत फ़र्ज़ी हैं। अगर मुहक्कक को मौजूद हों तो ऐसे हमल को हमले बत्ती कहेंगे, और अगर फ़र्ज़ी हों तो ऐसे हमल को हमले गैर बत्ती कहेंगे। खूब तमाम शुद। तीसरी तकसीम कि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं आपके लिए, या जो हमल है उसमें हम देखते हैं कि या बसीत है या मुरक्कब है। खूब हमले बसीत उसको कहते हैं कि जहाँ पर महमूल मुतलक मौजू हो और मुतलक वजूद हो। मसलन आप कहते हैं अल इंसान मौजूदन, मुतलक वजूद अगर महमूल हो तो ऐसे हमल को कहेंगे हमले बसीत। हमले मुरक्कब के जहाँ पर महमूल मुतलक वजूद ना हो बल्कि वजूद मुक़य्यद हो, जैसे अल इंसान ज़ाहिकुन। दुरुस्त है कि ये पहले भी मतलब हम आपको अर्ज़ कर चुके हैं पहले मरहले में। मरहूम अल्लामा फरमाते हैं कि यहाँ से वो जो मशहूर कायदा है कि पहले मरहले में भी हम ये बहस कर चुके हैं, वो जो मशहूर कायदा फ़रइयत है कि जिसमें कहा गया है सुबूत व शैइन लिशैइन फ़र्उ सुबूतिल मुस्बत ला। अगर एक शय दूसरी शय के लिए साबित होगी तो इसका माना यह है कि मुस्बतुल्लाह यानी जिसके लिए आप साबित करते हैं उसको पहले साबित होना चाहिए। कि अलमंतिक में इस मतलब को आप पढ़ चुके हैं कि अलमंतिक में वहाँ पर आपको बताया था कि अगर कज़िया मूजबा होगा तो हत्मन मौजू का वजूद होना चाहिए, क्योंकि कायदे फ़रइयत का तकादा यह है सुबूत व शैइन लिशैइन फ़र्उ सुबूतिल मुस्बत ला। अगर एक शय दूसरी शय के लिए साबित है तो वो जो मुस्बतुल्लाह है यानी जिसके लिए साबित है हत्मन उसको मौजूद होना चाहिए। ये कायदे फ़रइयत है। तो वहाँ पर मशहूर एक इश्काल करते हैं ना अल इंसान मौजूदन में, तो ये कायदा टूट जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि बाबा सुबूत व शैइन लिशैइन फ़र्उ सुबूतिल मुस्बत ला, तो यहाँ पर अल इंसानों पर जो आप मौजूदन को हमल कर रहे हैं तो ये मौजूदन से पहले इंसान को मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कज़िया मूजबा है। कज़िया मूजबा का उसूल है कि मौजू को मौजूद होना चाहिए। दर हाली के मौजू इसी मामूल से मौजूद हो रहा है, तो ये कज़िया तो इस कानून को तोड़ रहा है कि आप कह रहे हैं कि सुबूत व शैइन लिशैइन फ़र्उ सुबूतिल मुस्बत ला, तो अल इंसान मौजूदन में कैसे दुरुस्त है। मरहले अव्वल में तोज़ी दे चुका हूँ वहाँ, क्योंकि अगर ये इंसान मौजूदन से पहले मौजूद है किसी और वजूद के ज़रिए से, तो फिर हम सवाल करेंगे उस वजूद के बारे में। यानी अल इंसान मौजूदन में आप कहें कि इंसान इस मौजूदन से पहले किसी और मौजूद के ज़रिए से मौजूद है, तो फिर हम सवाल करेंगे कि वो मौजूद जो इंसान के लिए साबित है उसके लिए भी आप कहते हैं अल इंसान मौजूदन। खूब बस उस मौजूदन से पहले भी एक और मौजूदन इंसान के लिए होना चाहिए, एक और वजूद होना चाहिए। खूब उसके मौरिद में भी आप कह सकते हैं अल इंसान मौजूदन। फिर उसके मौरिद में भी फिर आप यही सवाल करेंगे कि उस मौजूदन से पहले इंसान के लिए वजूद होना चाहिए। वह हलुम मजरन इसी तरीके से तसलसल लाज़िम आएगा। कि अर्ज़ हुआ था कि ये इश्काल वारिद नहीं है, क्योंकि कायदे फ़रइयत वहाँ पर जारी होता है जहाँ पर हमले मुरक्कब हो, यानी जहाँ पर सुबूत व शैइन लिशैइन की बात हो, न कि वो जगह जहाँ पर फ़कत सुबूत शय हो और हलिये बसीता का मज़मून और मुफाद सुबूत शय है, न कि सुबूत शैइन लिशैइन। के तफसीलात में इसकी मरहले अव्वल में बहुत मुफस्सल तरीके से अर्ज़ कर चुका हूँ, लिहाजा उनका तकरार नहीं करता।
وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى بَسِيطٍ وَمُرَكَّبٍ، فرماتے ہیں کہ یہ حمل تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف. وَيُسَمَّيَانِ الْحَلِيَّةَ الْبَسِيطَةَ وَالْحَلِيَّةَ الْمُرَكَّبَةَ، ان دونوں کو حلیہ بسیطہ اور حلیہ مرکبہ کہتے ہیں. اگر حمل بسیط ہو یعنی مطلق موضوع معمول ہو اس کو کہیں گے حمل بسیط یعنی موجودن، اور اگر محمول مطلق وجود نہ ہو بلکہ وجود خاص ہو تو خوب دیگه ہو جائے گا کیا؟ حمل مرکب. والحلیۃ البسیطۃ ما کان المعمول فیہا وجود الموضوع، اگر حلیہ بسیطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں معمول خود موضوع کا وجود ہو، یا جو میں نے تعبیر استعمال کی یعنی مطلق وجود، جیسے الانسان موجود. والمرکبہ، اور مرکبہ کسے کہتے ہیں؟ ما کان المحمول فیہا اثرا من آثار وجود الموضوع، جہاں پر محمول موضوع کے وجود کے آثار میں سے ایک اثر ہو، یا جس کو میں نے کہا وجود مقید. مثال الانسان ضاحک، معمول یہاں پر خود موضوع کا وجود نہیں ہے. وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا اسْتُشْكِلَ عَلَى قَاعِدَةِ الْفَرْعِيَّةِ، کہتے ہیں ہمارے اس بیان سے وہ اشکال جو قاعدہ فرعیت پر کیا جاتا ہے وہ اشکال بھی دفع ہو جائے گا. اگر قاعدہ فرعیت کیا ہے؟ قاعدہ فرعیت یہ ہے وَهِيَ أَنَّ ثُبُوتَ شَيْءٍ لِشَيْءٍ فَرْعُ ثُبُوتِ الْمُثْبَتِ لَهُ، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثابت ہونا یہ متفرع ہے اس بات پر کہ مثبت اللہ پہلے موجود ہونا چاہیے. یہ مطلب آپ نے المنطق میں بھی پڑھا ہے اور بدایہ کے مرحلے اول میں بھی ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں. استشکل علی قاعدۃ الفرعیہ، استشکل کیسا اشکال؟ بأن سے اس اشکال کو بیان کریں. استشکل اس طریقے سے کہ بأن ثبوت الوجود للانسان مثلا فی قولنا الانسان موجود، اشکال اس طریقے سے کہ یہ جو وجود آپ انسان کے لیے ثابت کرتے ہیں مثلا ہمارے اس قول میں کہ الانسان موجود، یہ ان ثبوت الوجود، ان کی خبر فرع ثبوت الانسان قبلہ، یہ متفرع اس بات پر کہ انسان اس وجود سے پہلے موجود ہونا چاہیے. خوب پس انسان اس موجود سے پہلے موجود ہے. خوب فلہ وجود قبل ثبوت الوجود لہ، پس اس کے لیے اس موجود سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے. اب جب وہ دوسرا لے کر گئے تو اس دوسرے کے مورد میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں الانسان موجود، وہاں پر بھی اس دوسرے موجود سے پہلے انسان کے لیے وجود ہونا چاہیے. پس تیسرے وجود کے مورد میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں الانسان موجود، پس اس تیسرے وجود کے مورد سے پہلے پھر انسان کے لیے وجود ہونا چاہیے. وَهَلُمَّ جَرًّا، اور تسلسل لازم آئے گا. وَتَجْرِي فِيهِ الْقَاعِدَةُ الْفَرْعِيَّةُ وَهَلُمَّ جَرًّا، پھر اس دوسرے مورد میں بھی قاعدہ فرعیت جاری ہوگا اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں گے اور تسلسل لازم آئے گا. وجہ الاندفاع، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان قاعدۃ الفرعیہ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء، یعنی حمل بسیط میں ہوگا، حلیہ مرکبہ میں ہوگا جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے. لیکن حلیہ مرکبہ میں تو ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ ثبوت شے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شے ثابت ہے. ان قاعدۃ الفرعیہ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء، آغا قاعدہ فرعیت حلیہ مرکبہ میں جاری ہوگا کہ جس کا مفاد کیا ہے؟ ثبوت شیء لشیء. ومفاد حلیۃ البسیطہ ثبوت الشیء، اور جو حلیہ بسیطہ ہے اس کا مفاد اور محتوا فقط ثبوت الشیء ہے نہ کہ ثبوت شیء لشیء. پس فلا تجری فیہ القاعدہ، یہاں پر اصلاً قاعدہ جاری نہیں ہوگا. یعنی یہ مورد ہمارا حلیہ بسیطہ کا تخصصاً اس قاعدے سے خارج ہے. البتہ اس پہلے مرحلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر دوسرے لوگوں نے دوسرے جوابات دیے تھے. محقق دوانی نے استلزام میں تبدیل کیا تھا، اعلیٰ امام فخر رازی نے کہا تھا کہ تخصیص لگائیں گے، کہ تفصیلات اس کی وہاں پر عرض کی کہ محقق دوانی کا جواب بھی درست نہیں ہے اور امام فخر رازی کا جواب بھی درست نہیں ہے.
کہ تفصیلات اس کی مرحلہ اولا کے اندر مراجعہ کریں۔ خوب اس طریقے سے یہ وحدت کے جو عوارض ہیں وہ مباحث تقریباً تمام ہو گئے کہ انشاءاللہ آئندہ جلسے سے فصل خامس سے ہم جو کثرت کے عوارض ہیں یعنی غیریت وغیرہ کے جو تقابل کے اقسام ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔